ایک اعلان سماعت فرماؤ 7 ربیع الاول جنڈ شریف مرسزہ منعقد ہوئے گی، جس پڑھنے والے ذاکر البیت جناب غلام عباس ستوی صاحب، ذاکر جناب سید شہنشاہ نقوی، ذاکر جناب سید ساجد حسین شاہ، علامہ حافظ تصدق حسین لاہور اور علامہ سید صدا حسین شاہ۔ اے جی 7 ربیع الاول جنڈ شریف مرسزہ منعقد ہوئے گی۔ اس کے علاوہ ایک اور اعلان سماعت فرما لو 19 سفر چکوڑی شیر غازی مرسزہ منعقد ہوگی، جسے پڑھنے والے ذاکر البیت اجاز حسین جڈوی، ذاکر غلام عباس رتن، ان دا ٹائم ہے فکس 11 to 12۔ ذاکر یاسر جڈوی صاحب، ذاکر غلام عباس صدوی صاحب، ذاکر قلب عباس علوی صاحب، ذاکر سائیں کیسر ملنگ اور سید شبیع الحسن شمسی۔ اے 19 سفر چکوڑی شیر غازی مرسزہ منعقد ہوئے گی۔ ہن میں مومنین اگل تماس کرنا، مومنین باہر جڑے جا رہے ہو پنڈال اندر تشریف رکھو۔ ہوں تواڈے سامنے علامہ ضمیر الحسن نقوی صاحب ذکر محمد وال محمد بیان فرمان گے، اور فکس 2 بجے شاعر البیت آصف کمال صاحب ذکر محمد وال محمد بیان فرمان گے۔ قبلہ علامہ ضمیر الحسن نقوی صاحب۔ گرمی تو نہیں ایگا کرو تھوڑا جا بات ٹھیک بس ٹھیک۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ لجمیع المومنین مرحومین بالاخص بانیان مجلس کے جو مرحومین ہیں ان کے لیے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی سارے مل کے تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المظلومین سیم ابن امہ قال فی شانہ ناد علیاً مظہر العجائب تجدہ انلکا فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بعظمتک یا اللہ وبنبوتک یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وبولایتک علی ابن ابی طالب ادرکنی 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 فی سبیل اللہ یا زہرا بحق الحسین ادرکینی 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 فی سبیل اللہ یا صاحب العصر والزمان بحق حسین علیہ السلام ادرکنی 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 فی سبیل اللہ یا حکم یا حکم یا حکم یا حکیم یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق مولاک الحسین یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق مولاک الحسین اللہم صلی علی محمد و آل محمد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین۔ مل کے بلند تر درود پڑھو محمد اور آل محمد کی ذات عالیہ۔ برادران ایمانی دعا ہے مالک کبریا ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول منظور فرمائے۔ سارے ہاتھ اٹھاؤ، دعا عبادت کا محاصل ہوتی ہے۔ اللہ کو وہ ہاتھ بڑے پیارے لگتے ہیں جو اس کی بارگاہ میں
اس سے مانگنے کے لیے اٹھائے جائیں. جو حاجات، جو آرزویں، جو امیدیں ہم سارے کے سارے گھروں سے چلتے ہوئے اللہ وحدہ لا شریک اور محمد و آل محمد سے وابستہ کر کے اس مجلس میں آئے، صدقہ حسین ابن علی علیہ السلام کی عزت کا مالک ہم سب کی حاجات کو پورا فرمائے. میرا اللہ بانیان کا کیا و خرچ، معاونین کا کیا و تعاون، سامعین کا سننا، پڑھنے والوں کا پڑھنا، ماتمیوں کی آزاداری کرنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما. میرا اللہ واسطہ مولا علی اکبر علیہ السلام کی جوانی کا، واسطہ مولا علی اصغر علیہ السلام کی پیاس کا، واسطہ مخدومہ علیہ فاتح شام جناب زینب کبریٰ کی لٹی ہوئی چادر کا، ظلم برداشت نہیں ہوتے وارث حق امام زمانہ کا ظہور فرما. میرا اللہ 12ویں آقا کا ظہور فرما، جس کے صدقے میں کائنات رزق کھا رہی ہے اس امام کا ظہور فرما، جو پردے میں بیٹھ کے ہر روز پانی رو کے نہیں خون رو کے تیری بارگاہ میں التجا کرنے. اللہ اجازت دے تاکہ میں جا کے ان بغیرتوں سے پوچھوں تو صحیح، کس جرم میں میری دادی بازار پھرائی، کس جرم میں میری دادی دربار پھرائی. میرا اللہ اس امام کو اذن ظہور عطا فرما. وارث کل کائنات، وارث خون حسین ابن علی امام زمانہ کا ظہور فرما. سارے مل کے بلند تر درود پڑھو محمد اور آل محمد کی ذات عالیہ. محبت فرمائیں. یہ جو فاصلے کے ساتھ بیٹھے ہیں یہ تھوڑا سا درود پڑھ کے قریب آ جائیں تاکہ ایک ماحول پوری طرح مجلس کا برقرار ہو جائے. درود بھی پڑھتے آئیں، قریب بھی آتے جائیں. صلوات بر محمد اور آل محمد. نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ کافی تعداد میں تشریف فرماؤ. خالق کا نام بہت بلند ہے. پورے زور سے کربلا والوں کی بھی آس یہی ہے کہ وحدانیت الہی کی آواز بلند ہو جائے، باقی آوازیں زمین بوس ہو جائے. بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت. صلوات بر محمد اور آل محمد. برادران ایمانی، جو فرمان تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے یہ اس نبی کا فرمان ہے جس کی زبان کی گارنٹی اللہ نے دی. زمانے میں بھائیوں کو بھائیوں پہ اعتماد ہے، باپ کو بیٹے پہ ہے، بیٹے کو باپ پہ ہے، لیکن کوئی باپ اپنے بیٹے کی زبان کی گارنٹی نہیں دیتا. کوئی بھائی اپنے بھائی کی زبان کی گارنٹی نہیں دیتا. اللہ جانے اس خالق کو اپنے محمد کی زبان پہ اعتماد کتنا ہے. پوری کائنات میں ایک ہی گارنٹی زبان کی آئی، وہ رسول کی. اللہ نے قرآن میں نازل کر کے کہا زمانے والوں میرے محمد کو پہچانو، یہ کچھ نہیں بولتا، جو بولتا ہے وہ وہی بولتا ہے. جتنا میرے پاس ٹائم ہے میں نے اپنے ٹائم کے اندر ہی یہ ڈیوٹی دینا ہے. آپ، یہ میرا قصور ہے کہ میں اپنے علاقے کا ہوں. یہ ایک علیحدہ چیز ہوتی ہے، لوکل میں گنا جا رہا ہے، لیکن علم جو ہے وہ آل محمد کا دیا ہوا ہے. علم یہ ٹھیک ہے میں ادھر جاتا ہوں دوسری جگہوں پہ تو میری بھی پذیرائی بڑی ہوتی ہے کہ وہ گجرات سے آئے ہیں، لیا جنگ ملتان سندھ جدھر بھی جاؤں، لیکن آپ میں بالکل یہ آپ کے علاقے کا ہوں. اپنے علاقے پہ نہیں تولنا، جو علم پیش کروں اس علم کو تولنا.
میں اکثر کہا کرتا ہوں اور یہ جملہ ہر جگہ پہ میں نے کہا ہے اور ہر پیغام دیتا ہوں، خدا کی قسم ذاکر نہ سنا کرو، ذکر سنا کرو۔ جب سے آپ لوگوں نے ذاکر سننا شروع کیا نا، آپ نے شخصیتوں کے پیچھے چلے گئے۔ آپ نے نہیں دیکھا کہ ذکر کن کا ہے۔ چھوٹا بھی پڑھ رہا ہے تو آل محمد کا ذکر، بڑا بھی پڑھ رہا ہے تو آل۔ ذاکر چھوٹا بڑا ہو سکتا ہے، ذکر کبھی بھی چھوٹا۔ ذکر ہمیشہ بلند ہے، اور جن کا ذکر ہے اللہ وحدہ لا شریک کے بعد کائنات میں ان سے بڑا ہے ہی کوئی نہیں۔ کائنات میں ان سے بڑا کوئی نہیں ملتا۔ تاریخ کھول کے پڑھو، فرمان اللہ نے کہا میرا نبی جو بولتا ہے وہ وہی بولتا ہے۔ یہ آپ نے سنا ہے نا، یہ قرآن مجید میں ہے نا۔ اگر کتاب میں ہوتا ہم بحث کرتے، راوی کیسا ہے، کتاب کیسی ہے، لکھنے والا کیسا ہے قرآن۔ اب بحث کی ضرورت نہیں، اب ماننا مجبوری ہے، جو نہ مانے وہ کافر۔ تو جب یہ بات اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا محمد جو بولتا ہے وہ وہی بولتا ہے، تو محمد کہہ رہے ہیں حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ پوری توجہ چاہوں گا کہ ویسے میں انتظامیہ سے یہ ایک بات کہوں گا، ایک ممبر پہ پنکھا لگا دے۔ قبلہ کی جو حالت ہوئی یہ ممبر پہ حبس کی وجہ سے ہوئی۔ ایک پنکھا جو چل رہا ہو اس کو ممبر پہ لگا دے تاکہ ہوا کا کوئی کراس بنے تو حبس کم ہو جائے۔ پوری توجہ چاہوں گا، گلا میری دی سمجھ آؤندی ہے بھی؟ ہاں، وہی کے بغیر نہ بولنے والے نے کہا الحسین منی۔ تسا منو پتہ ہے بچپنے تو سنے ہیں، لیکن میں اب بھی عشرہ محرم کربلا پڑھ کے آیا ہوں۔ یہ عشرہ کربلا معلّہ تھا۔ میں علم حاصل نہیں کرتا، آل محمد کے دروازے پہ سجدہ ریز ہو کر ان سے علم لیتا ہوں۔ مجھے جو اسرار اس کے اندر، اس الحسین منی و انا من الحسین کے اندر جو اسرار اس دفعہ کربلا سے ملے وہ آپ تک پہنچانے ہے۔ آپ کی طبیعت، حسین کسی معمولی ہستی کا نام نہیں۔ لطافت لو نا نبی کے فرمان میں۔ نبی نے حدیث شروع کہاں سے کی؟ الحسین منی انا من الحسین۔ لطف لو، حدیث کی ابتدا بھی حسین، آئے ہائے آئے ہائے، حدیث کی انتہا بھی حسین۔ یا رسول اللہ، یہ کیا وجہ ہے؟ آپ نے اپنے کو نہ شروع میں رکھا نہ اپنے کو آخر میں رکھا۔ آپ نے فرمان کا ابتدا بھی حسین سے کی، انتہا بھی حسین سے کی، اور اپنا آپ نے درمیان میں رکھا۔ کہا میں اسی فرمان کے ذریعے زمانے کو سمجھانا چاہتا ہوں، اور دنیا والوں اور میرا کلمہ پڑھنے والوں میرے فرمان کو پڑھ کے سمجھ جاؤ کہ میں دنیا کو سمجھا رہا ہوں میری ابتدا بھی حسین ہے، میری انتہا بھی حسین ہے۔ میری ابتدا بھی میری انتہا بھی حسین ہے۔ مجھے جس طرف سے دیکھو
میں حسین نظر آؤں گا۔ نبی پاک نے فرمایا حسین مجھ سے، یہ کسی بندے کی جرت نہیں کہ یہ جملہ کہہ سکے کہ حسین مجھ سے۔ میں ہر بندے کی یہ جرت، بلکہ یہاں تک کہوں آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی نبی بھی اس قابل نہیں کہ وہ کہے حسین مجھ سے۔ چپ تھوڑی جی چوکھی نہیں جو وٹی ہیں، کوئی پابندی تو نہیں لگ گئی تواڈے تے کہ نعرہ ہونا آوندا ہی نہیں؟ پڑھن والا ہمیشہ کلا نہیں پڑھدا، سارا مجمع نال مل کے پڑھدا ہے تے تا ہوندا ہے۔ ہاں تانوں تے موقع مل چاہیدا نا، یا علی کہن دا موقع ملے۔ ہاں کئی بڑی مشکل نال آخدے نے یا علی، اس دا روز محشر اسرار کھلے گا جب جنت کے اندر بندہ جا کر جنت میں داخل ہوگا نا، دروازے سے اندر جا کے اللہ سے پوچھے گا میرا اللہ جنت تو نے دی تیرا شکریہ ہے، جنت میں داخل ہو گیا ہوں تیرا شکریہ ہے، اب بتا جنت میں میرا رقبہ کتنا ہے، جنت میں میرا حصہ کتنا ہے، جنت میں میرے محل کتنے ہیں؟ تو خدا کی قسم خالق کی طرف سے یہ آواز آئے گی، اے میرا بندہ میں اللہ ہو کے تجھے اجازت دیتا ہوں، اب تجھے کوئی رکاوٹ نہیں، اپنے پیر علی کا نام لے، جہاں تک تیری آواز جائے گی وہاں تک جنت تیرے نام ہو جائے گی۔ اب موقع ویکھیا کرو، آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی کے اندر اتنی جرت نہیں کہ جو کہے حسین مجھ سے۔ میں اور دیکھو نا آج 1400 سال کے بعد پاکستان کے بھی کچھ نام نہاد حکومتی ٹاؤٹ انہوں نے پابندی لگا دی زیارت حسین پہ سڑک کے راستے نہیں جانا۔ ہے پریشانی یا نہیں؟ لگی ہے پابندی یا نہیں؟ میں اس مجلس کے ذریعے لائیو کے ذریعے حکومت وقت کو پیغام دینا چاہتا ہوں، یاد رکھو تم سے بڑے بڑے کتے آئے تھے جنہوں نے حسین کی زیارت پہ پابندی لگائی، وہ مر گئے، زیارت آج بھی جاری ہے۔ وہ چلے گئے، پابندیاں لگانے والے مر گئے۔ کربلا کی تاریخ پڑھ، ایسے ایسے بے غیرت لوگ حاکم آئے، متوکل لعنتی بنو عباسیہ کا، اس بے غیرت نے کربلا پہ کیا کیا؟ صرف پابندی نہیں لگائی، کربلا کو مسمار کیا، روزے مٹا دیے، دل اس کا پھر بھی نہیں بھرا۔ اس نے دریائے دجلہ اور دریائے فرات کا پانی کربلا میں چھوڑا تاکہ نام و نشان ہی مٹ جائے، نام و نشان ہی زری کا، قبر کا، شہداء کی قبروں کا نام و نشان نہ رہ جائے جن کے دلوں میں عظمت حسین ہے۔ خدا کی قسم تاریخ کہتی ہے جب اس نے پانی چھوڑا نا، پانی بھی چلتا ہوا گیا۔ جب کربلا میں پہنچا، پانی نے کربلا میں حسین کی قبر کا طواف شروع کر دیا۔
جس جگہ پہ قبر تھی، جس کی قبر، وہاں پانی آگے نہیں گیا، وہاں سے قبر کا طواف شروع کر دیا۔ جب اس نے طواف کیا، آج جو حیر سینی بنے ہوئے ہیں یہ نشانیاں ہیں اس پانی کی۔ اللہ کرے، میری دعا ہے ہر بندے کو کربلا لے جائے۔ آج بھی اگر کربلا میں جاؤ نا، کوشش کرو مولا عباس کے صرف اوپر کی زری کی زیارت نہ کرو، کوشش کر کے نیچے جاؤ۔ مولا عباس کی قبر نیچے ہے، اور مولا عباس کی قبر کے چاروں طرف پانی ہے، چاروں طرف پانی۔ اور لطف پتہ ہے کس میں ہے؟ لطف اس میں ہے، پانی 2 فٹ قبر سے بلند ہے، قبر 2 فٹ نیچے ہے، لیکن عباس کا پہرا اتنا ہے پانی قبر کی طرف نہیں جا رہا۔ تجاوز نہیں کر سکا۔ عباس کا آج بھی کنٹرول ہے پانی پہ۔ کربلا جاؤ، پابندیاں توڑ کے جاؤ۔ ہمیں ڈرا رہے ہو کہ خطرہ ہے، بھائی کس کا خطرہ؟ زیادہ سے زیادہ مرنے کا۔ اس سے آگے تو کوئی نہیں نا، یہی ہے نا۔ لو تاریخ پہلے تم پڑھ لو، یہ پابندیاں پہلے بھی لگی۔ یہ متوکل لعنتی نے ایک بار پابندی لگا دی کربلا کی سرزمین پہ کہ 2 بندے آئیں، ایک کا سر قلم ہوگا، دوسرا زیارت پہ جائے گا۔ بصرہ سے 2 مومن کربلا کی حدود میں داخل ہوئے، جہاں اس کی چوکی تھی۔ ایک کا نام عبداللہ تھا، ایک کا نام عیسیٰ تھا۔ جب حاکم وقت کے سپاہیوں نے کہا بھائی نیا قانون سنا ہے؟ کہا جی ہاں۔ کہا ایک کا سر قلم ہونا ہے، بتاؤ کس کا کریں؟ تاریخ کہتی ہے دونوں میں پیچھے ہٹنے پہ جھگڑا نہیں، اس پہ جگر پڑے۔ عبداللہ کہتا میرا سر قلم کر، عیسیٰ تو زیارت پہ جا۔ عیسیٰ کہتا میرا سر قلم کر۔ آخر دونوں میں کرا ڈالا گیا۔ کرا، کرا سمجھتے ہو نا؟ کرا ڈالا گیا، عبداللہ کے نام کرا نکلا۔ جب عبداللہ کے نام کرا نکلا نا، عیسیٰ کہتا ہے وہاں سے جہاں پہ یہ کرا ڈالا گیا، وہاں متوکل سپاہی تھے، وہاں سے 10 کلومیٹر آگے قبر حسین تھی۔ کہتا ہے میرے سامنے عبداللہ کا سر سپاہیوں نے جدا کیا، سر ادھر بدن ادھر۔ اب لطف لینا ہے جنہوں نے، لطف لینا ہے جنہوں نے۔ عبداللہ کا سر قلم ہو گیا۔ عیسیٰ کہتا ہے میں پیدل چل پڑا 10 کلومیٹر کا سفر کر کے۔ جب میں قبر حسین پہ پہنچا ہوں، عیسیٰ کہتا ہے اس وقت میری حیرانگی کی انتہا نہ رہ گئی، میرے پہنچنے سے پہلے عبداللہ قبر حسین کا طواف کر رہا تھا۔ میرے جانے سے پہلے عبداللہ حسین کی قبر کا۔ بھائی یہ تو زمانہ پہلے بھی گزر چکا ہے۔ ہمیں حسین کی زیارت پہ جاتے ہوئے کوئی مارتا ہے تو اسے مارنے دو، تاکہ زمانے کو پتہ چل جائے جن کو اللہ زندہ رکھے وہ اور ہوتے ہیں جن کو حسین زندہ کرے۔ الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے، میں یہ
آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی کی جرت نہیں یہ جملہ کہے، کیونکہ یہ صرف مصطفیٰ کو حق حاصل ہے۔ اگر آدم کہیں گے نا تو پھر آدم کو حسین جیسے کمال لانا پڑیں گے، آدم کے اندر حسین جیسے کمال۔ آپ کہیں گے قبلہ کیا ہو گیا، آدم نبی ہے تو جو ہے جے گلاں دی سمجھ آؤندی ہے پی میلہ ہے وہ آستے آستے، میں بھی مرکزی چیزیں آپ کی نظر کر رہا، کجا آدم کجا حسین، اور آدم کو زیادہ سے زیادہ آدم کے انتہا کا فضائل یہ ہے کہ ملائکہ نے سجدہ کیا۔ ایک گل من دے ہو یا نہیں؟ آدم کو ملائکہ نے سجدہ کیا یا نہیں کیا نا؟ اللہ نے کروایا یا نہیں کروایا یا نہیں کروایا ہے نا؟ پھر زمین نقوی کو ایک چیز کہنے کی حق حاصل ہے، آدم کو ملائکہ سجدہ کریں تو شرک نہیں، عباس کو مومن سجدہ کرے تو کیسے شرک؟ آدم کو سجدہ کیا ملائکہ نے، بڑا فضائل ہے آدم کا، اس سے بڑا فضائل کوئی نہیں۔ جملہ آپ کی نظر کر رہا ہوں، فضائل حسین ابن علی پڑھ رہا ہوں، جن کے دلوں میں عظمت حسین ہے، جو فضائل سن کے علی علی کرنا عبادت سمجھتے ہیں، دعوت دے رہا ہوں جس کو ملائکہ 2 منٹ کا سجدہ کریں اس کو آدم کہتے ہیں، جس کی قبر کا ملائکہ قیامت تک طواف کرتے رہے اس کو حسین بنے۔ اچھا، جس کو ملائکہ 2 منٹ کا سجدہ کریں اس کو آدم کہتے ہیں، اور جس کی قبر کا قیامت تک ملائکہ طواف کرتے رہیں اس کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ ابھی بھی آپ کی سمجھ میں نہیں آیا، تھوڑا سا اور آسان کرتا، کون آدم کون حسین؟ یہ آپ کی باتیں سنی ہوئی ہیں کہ آدم کو جب اللہ نے کہا تھا نکل جنت سے اللہ نے کہا تھا نکل، آدم نکلنے لگے، خالق کبریا کی آواز آئی، یہ جنت کے لباس اتار، تھوڑا جاگے آ اللہ واسطے، یہ جنت کے کپڑے اتار، یہ زمین میں تو لے جا نہیں سکتا، زمین میں یہ جا نہیں سکتے۔ آدم نے کپڑے اتار دیے، آدم زمین پہ آ گئے، اپنا آپ چھپا کے آ گئے۔ آدم کا زمانہ گزر گیا، نوح کا زمانہ، پیغمبر کا زمانہ آیا، پیغمبر کے گھر میں عالیہ کا ظہور ہوا، عالیہ کے گھر میں حسنین کا ظہور ہوا، حسنین کے ظہور کے بعد عید کا رات آ گئی۔ اللہ واسطے نال بولنا ہے، عید کی رات آ گئی، حسنین آ گئے، اماں کپڑے چاہیے، آئے ہائے آئے ہائے، ماں نے کہہ دیا، صدیقہ ماں نے کہہ دیا سو جو کپڑے درزی کے پاس ہیں۔ بچے اطمینان کی نیند سو گئے، صبح ہوئی، اللہ نے جبرائیل کو کہا، جبرائیل جنت سے 2 لباس اٹھا لے کے چل، لو بھائی کتاب کا ذمہ دار میں،
حوالے کا ذمہ دار میں، جو کچھ میں نے پڑھا ہے وہ پیش کر رہا۔ جب ملائکہ جبرائیل جنت سے 2 لباس اٹھا کے جنت سے نکلے نا، آگے حضرت آدم کی روح تھی۔ حضرت آدم کی روح نے پوچھا، آدم، جبرائیل کہاں؟ زمین پہ۔ ہاتھ میں کیا؟ کپڑے۔ کہاں سے؟ جنت سے۔ جنت سے ہیں؟ جنت سے؟ کہاں لے کے جا رہا ہے؟ زمین پہ۔ فوراً آدم کی روح نے اللہ سے مناجات کی، اللہ جب مجھے نکال رہا تھا، مجھے تو کہا تھا کپڑے اتار، یہ زمین پہ نہیں جا سکتے، اب یہ کن کے لیے بھیج رہا ہے؟ اب یہ کن کے لیے بھیج رہا ہے؟ خدا کی قسم، خلق کبریا کی آواز آئی، آدم، حسنین کے لیے بھیج رہا ہوں۔ کہا اللہ آج تیرا قانون ٹوٹ گیا، آج تیرے جنت کے نظام ٹوٹ گئے۔ آواز کبریا آئی، آدم زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں، تو جنت میں تھا لیکن حقدار بن کے، تو جنت میں رہا تھا حقدار بن کے، وہ زمین پہ ہیں۔ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، وہ زمین پہ ہیں سردار بن کے۔ حقدار میں اور سردار میں فرق ہے، حقدار تب تک وردی پہنے جب تک ڈیوٹی پہ رہے، سردار کی اپنی مرضی ہے، چاہے وہاں پہنے چاہے جہاں پہنے۔ سردار کی اپنی مرضی، چاہے وہاں پہنے۔ تو جو ہے جی، اور میری گلاں دی سمجھ آؤندی ہے بھئی، کچھ چیزاں او نے جڑے نبی نہیں آکھ سکتے، تے کچھ چیزاں او نے جڑا صرف مولوی ضمیر لسن آکھ سکتا ہے، اور کوئی مولوی بھی نہیں آکھ سکتا۔ تو جو ہے جی یا نہیں، کچھ چیزاں صرف مالک دیاں دتیاں میرے کول نے، جڑیاں اور کسے کول اے بارگاہ سی نا، اے بنیا سی، اے دی چھت جس وقت رکی سی، مالک منو توفیق دیتی، میں کسے بندے تے احسان نہیں کیتا، میں اپنی مقدار دے مطابق حصہ پایا۔ پایا یا نہیں پایا؟ سارے انہوں پتہ ہے نا۔ میں کسے دی خوشنودی واسطے نہیں، میں آل محمد دی خوشنودی واسطے۔ ان بارگاہ بار پہ بندہ ہے میرے علم وچ، میں ممبر تے اعلان پہ کرنا، او دی چھت دے وچ 6 لاکھ روپیہ میں اپنی طرف دیاں گا۔ عارف شاہ صاحب تو انہوں آقا صلی جس والے چھت پانا ہے، میرے کو لو آکے 6 لاکھ روپیہ لے لینا۔ میں صرف اے نیازاں واسطے نہیں پڑھدا، تے نہ ہی منو ایتھے دیاں نیازاں مل دیاں نے تو میرا گھر چلدا ہے۔ اے مالکان دی عطا ہے، توجہ ہے یا نہیں؟ اے میرا عارف شاہ ہوتے بھی احسان کوئی نہیں، کسے بندے ہوتے احسان کوئی نہیں، اے میں اپنی نجات واسطے تے اعلان تاں کرنا آیا، سائیاں دا حکم ہے، جس والے مومن نو دے تے ایک ہاتھ تو دوسرے ہاتھ نو پتہ نہ لگے، تے جس والے بارگاہ یا مسجد نو یا درس نو دے اعلان کرتا کہ دوسرے نو بھی پتہ چلے، ساڈی بھی کوئی ذمہ داری ہے۔
साड़ी भी कोई जिम्मेदारी, ठीक है। मैं अपनी नजात वास्ते अज ऐलान इस मस्जिद विच, इस बारगाह विच 6 लाख रुपया जब उसका छत पड़ने लगे, सादात मरालियां को हक हासिल है, आए या मुझे कहें, मैं फख्र समझूं का कदम उठा के आना भी, मैं अपनी जानब से इसको दूंगा और अपनी निजात के लिए। ये बंदे हैरान हो जाते हैं, मौलवी हैरान हो जाते हैं, हमारी सफेद हो गई, हमारे घर के तवे नहीं सीधे हो रहे, ये दे कहां से रहा है। तो मैं सिर्फ है मराड़ियां तो नहीं, इथों लैन ला लो, करबला विच चले जाओ, करबला दे विच भी बारगाह दी तमीर मैं कीती। करबला दे विच भी बारगाह दी तमीर मैं करवाई है $3.5 लाख नाल। सन 2002 तो लैके 2010 तक ये मालकां दी दित्ती ताए, मेरे को अपना कुछ नहीं। तो ये भी मैं ऐलान करना पिया मिंबर ते, कोई बंदा बशर ये नहीं आखन लगा ज़मीर नकवी ने जफर शाह रानू को लिया पैसा तो उत्थे दे के ना अपना लाया, नहीं। मैनू जिन्नी तौफीक होंदी है मैं अपने को कढ़ना ते अपने को देना, अपने को जेड़ी तौफीक हो जाए मेरे को। हुण मेरे को कोई नहीं सी, मैं आख्या कोई नहीं, मैं करबला गया, करबला विच मैं अशरा पढ़ना शुरू किया। मैं करबला दे विच 8 मुहर्रम नूं मौला नाल एक गल कीती, मौला पाकिस्तान पढ़ीदा सी ते न्याज़ां दा ज़हन हुंदा सी, तुहाडी बारगाह विच पढ़िया पता नहीं पिया लगदा कोई। ऐनी गल करके मैं पिछे हटिया, मैनू टैलीफोन आने शुरू हो गए, 5 लाख रुपया मेरे अकाउंट में जमा होया है। ए मजलसा करा, ए मजलस पढ़, ए मजलस की फीस ही, ए मजलस की फीस ही, दुनिया उत्थे मैनू पढ़ाती है। अगला मुहर्रम ही मैं उत्थे ही पढ़ना है, जड़ा आइंदा मुहर्रम है वह भी साइयां दे नाल उत्थे ही तय करके, कानूनी मजबूरियां ना बन जान तो मैं जिंदगी रही तो तंदुरुस्त रहा तो मैं करबला पढ़ना। तो ओदे विचों मेरा जो कुछ बचे है, बीमार भी आए हैं, सब कुछ है। हुण तुहाडे सामने बंदा पिया ऐना पढ़ के आखे मैं बीमार हाँ। सुबह मैं 5 बजे उठ के डायलिसिस से गया, 6 बजे मैनू डायलिसिस लगे ने, 11 बजे तक मैं हाली भी पट्टी लगी, 4.5 घंटे मैं डायलिसिस करा के तुहाडे कोल आके पढ़ना पिया, ते तुहाडे कोल पढ़ के हुण मैं लइए निकल जाना है, उधर जाके पढ़नियां ने, ड्यूटियां देनियां ने। ते मालकां दी अता है, और मेरे कोल ये ना सोचा करो उन्होंने आया कित्थों है, ये सोचा करो उन्होंने तौफीक दी कित्थों है। तुसी भी कमांदे हो, तुहाडे कोल भी पैसे ने, बड़े बड़े बंदियां कोल ने, जिगरा नहीं होंदा। ऐसे ऐसे बंदियां नूं जानना जिन्हां दे बैंकां दे विच 5-5 करोड़ 10-10 करोड़ पे है, लेकिन 10 रुपये देन लगियां परेशान ने, 1000 देन लगियां परेशान ने। करबला के अंदर, करबला के अंदर खुदा की कसम वहां जाओ ना, तुम्हें पता चले हम कुछ नहीं कर रहे। 2 सफर से लेकर ये 21 सफर तक, नजफ से करबला 90 किलोमीटर का दस्तरखान लगा हुआ है। एक एक मोकब वाले का
80 ہزار ٹن مرغ چکن وہ تقسیم کر رہے ہیں ایک ایک موقع پر. ان کو بھی تو حسین دے رہے ہیں نا, ان کا بھی تو جگرا ہے نا. نجف سے کربلا چل, 24 گھنٹوں میں جب تیری تمنا ہے جو تو چاہتا ہے وہ نیت کر کے چل, 10 قدم پہ وہ چیز تیرے سامنے آ جائے گی. یہ حسین بن علی کا معجزہ ہے. دیکھو نا آج یہ مجلس ہے نا, اللہ تعالیٰ ان بانیان کے رزق میں وسعت فرمائے. جنہوں نے لنگر کا انتظام کیا ان کے, جنہوں نے پڑھنے والوں کا انتظام کیا, اللہ ان کے رزق عزت بخت میں اضافہ فرمائے. بہت زیادہ خرچہ کر رہے, لیکن حسین ابن علی کا معجزہ کیا ہے؟ کوئی بھی چودھری, کوئی بھی بڑے سے بڑا اپنے بیٹے کا ولیمہ رکھے, 2000 بندے کو دعوت بھیجے, 2000 بندہ آ جائے میرج ہال میں, جیسے ہی 50 بندے زیادہ ہوں گے نا, پکانے والا بھی پریشان, کھانے والے بھی پریشان, دینے والے بھی پریشان. لیکن معجزہ حسین کا کیا ہے؟ جنہوں نے مجلس آج کروائی, کوئی پتہ نہیں 1000 آنا ہے, 10,000 آنا ہے, کتنے آنے ہیں. انہوں نے اپنی بساط کے مطابق مولا حسین کے نام پہ 50 دیگیں پکا کے رکھ دی. اب حسین جانے لنگر جانے. 50,000 کو بھی پورا ہے, 1000 بھی کھا رہا ہے, 10,000 بھی کھا رہا ہے, نہ دینے والا پریشان ہے. بس دنیا کی سمجھ میں نہیں آیا حسین کتنی عظمت کے مالک ہیں. اگر سمجھ میں آ جاتا کبھی بھی علی کی بیٹیاں ننگے سر بازاروں میں نہ پھرائی جاتی. غیور بیٹھے ہو, درد مند بیٹھے ہو, ڈرتا ہوں مومنوں کے دل نازک ہیں, برداشت نہیں کر پاتے. جب آیا ہے نا بازار شام, میں جلدی پڑ گیا بازار شام. کربلا کے بعد 35 سال تیرا میرا کربلا کا قیدی آقا زندہ رہے, مولا سجاد علیہ السلام. خدا کی قسم جب کسی نے پوچھا نا مولا سب سے زیادہ ظلم کہاں ہوا, تیرے بیمار امام نے صرف یہی کہا, شام. الشام. چون مستورات, ایک رسی زجر بن قیس کے ہاتھ میں تھی. دل دکھے مجھے معاف کرنا, جب ایک مستور بیٹھتی دوسری مجبوراً بیٹھ جاتی تھی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. تیاری کرو جنہوں نے پوری طرح ماتم کرنا ہے, زیادہ دیر نہیں, مصائب اپنے حصے کا بالکل مختصر. آج بھی شام شام ہے. اللہ کرے ہم سب کو اللہ شام لے جائے. خدا کی قسم وہ آج بھی جگہ موجود ہے جہاں پہ علی کی بیٹیوں نے 3 دن 15 اذانیں سنی. مرضی نہ لائے ہو نا,
ایک بندہ سننے کے بعد اٹھ جاتے ہو، دوسرے کو مرضی سے سنتے ہو. اندازہ کر، سر ننگے، ہاتھ پسے گردن، چاروں طرف بدماشوں کا ہجوم. 3 دن تک دروازے پہ رکی رہی علی کی بیٹیاں. 15 اذانیں علی کی بیٹیوں نے دروازے پہ سنی، باب 7 پہ. جب مؤذن کہتے تھے نا اشہد ان محمد رسول اللہ، زینب کا رخ مدینے کی طرف پھر جاتا، رو کے کہتی نانا اب تو راضی ہے نا. آج وہ دربار مسجد اموی کے نام سے مشہور ہے. اندر یزید کا تخت، اللہ اس کتے پہ لعنت کرے، آج تک اسی طرح ہے. سامنے جہاں پہ علی کی بیٹیاں پیش ہوئی وہ چبوترا بھی اسی طرح ہے. نبی اللہ کی قبر بھی سامنے ہے. ہائے جو سید بیٹھے مجھے معاف کرنا، روایت کا جملہ پڑھ رہا ہوں. ان بغیرتوں نے جب سر پیش کیے ہے نا، اس بغیرتوں نے سر ویسے نہیں پیش کیے، اٹھا کے لا کے یزید کے سامنے نہیں رکھے. اس نے 10 قدم پہ ایک فوجی کھڑا کیا تھا. ایک فوجی ایک سر اٹھاتا، 10 قدم آگے والے کی طرف پھینکتا، وہ اٹھا کے آگے پھینکتا. کہتے یہ حسین کا سر ہے، یہ اکبر کا سر ہے، یہ قاسم کا سر ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. عزادارو، آخری جملے. بغیر شراب کے نشے میں مست یزید 4 سال کی سکینہ راویہ ہے، فرماتی ہے میں دیکھ رہی تھی میرے سامنے بغیرت یزید اپنے ہاتھ میں چھڑی لے کے میرے مظلوم بابا کے دانتوں پہ مار رہا تھا. اس نے اتنی چھڑیاں ماری میرے بابا کے دانت نکل کے زمین پہ گرے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. یزید نے نا بس مختصر کر گیا، ٹائم میں اتنی گنجائش نہیں رہ گئی. یزید بغیرت نے 4 سال کی سکینہ کو مخاطب کیا، کہا تجھے بابا سے بڑا پیار ہے؟ سکینہ کہتی ہے جی ہاں، جس جگہ پہ میں نہ ہوتی تھی بابا کو سکون نہیں آتا تھا. یزید کہتا ہے کیا بابا کو بھی تجھ سے پیار تھا؟ عالیہ کہتی ہے جی ہاں بابا کو بھی مجھ سے پیار تھا. کہا اب تیرے پیار کا امتحان ہے. کہا لے. کہا اگر تیرے بابا کو تجھ سے پیار تھا نا، پھر اسی جگہ پہ کھڑے ہو کے بابا کا سر بلا، بابا کا سر بلا. عزادارو، سکینہ نے وہ چولا اٹھایا جو کربلا میں آدھا جل گیا تھا، بابا کے سر کو دیکھ کر کہا بابا تجھے تیری ماں کے زخمی سر کے زخمی پہلو کا واسطہ، میری طرف آ. حسین تش سے اٹھے، سر حسین ٹوٹتا ہوا سیدھا سکینہ کی گود میں آیا. سکینہ نے بابا کے منہ پہ منہ رکھا، رو کر کہنے لگی بابا تیرے بعد خیموں کو آگ لگ گئی، بابا پھپھی کی چادر چھن گئی، بابا میرے گوشوارے اتارے گئے. بغیرت شمر آگے بڑھا، اس نے سکینہ کے منہ پہ تماچا مارا. سکینہ زمین پہ گری، رو کے کہتی ہے کہ اس جگہ کا رواج ہے بابا بھی میرا مارا جائے، تماچے بھی.